عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں اور اس دعائے پر نور کا منظر یہ ہے، عرض کرتے ہیں الہی صبح میرا پالا تیرے دشمنوں میں سے جو بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ پڑے اور پھر میں اس سے خوب لڑوں اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، وہ میرے کان کاٹیں، وہ میرا ناک کاٹیں، اور میں جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے سوال کرے اے عبداللہ بن جاش فیما جدیا انفقا و اذناکا، اے عبداللہ بن جاش تیرا ناک اور تیرے کان جو ہے وہ کس لیے کاٹے گئے؟ تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں جدیا فیکا و فی رسولکا، الہی تیری شان کی خاطر میرا ناک اور میرے کان کاٹے گئے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پیرا داری کرتے ہوئے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا ناک اور میرے کان کاٹے گئے۔ یہ منظر بھی کائنات نے دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میں نے پھر دیکھا کہ میرا ایک دشمن سے پالا پڑا تو میں نے خوب لڑائی کے بعد اسے پچھاڑ دیا اور واصل جہنم کیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کی آمین کی برکت سے میری دعا قبول ہو گئی، اور پھر عصر کے وقت میں نے دیکھا کفار جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک اور کان کاٹ کے اسے رسیوں میں پرو کے اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال کے واپس جا رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو فرماتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ بن جاش کی دعا جو ہے وہ بازی لے گئی، میری دعا سے عبداللہ بن جاش کی دعا اچھی تھی کہ میں نے صرف دشمن پہ فتح یابی مانگی اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب سے شہادت مانگی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پیرا داری کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربانی کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی واقعات سنایا کریں تاکہ ہمارے بچے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس طرز عمل پہ چلتے ہوئے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق بنیں اور ناموس رسالت پہ پیرا داری کریں۔ اور پھر اگر ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں رات کو سنائیں تو پھر جمعہ کے دن ہمارے بچے جمعہ کی اذانوں کے بعد بھی گراؤنڈز میں کرکٹ نہ کھیل رہے ہوں۔ یہ ہماری کم ہمتی، کم علمی اور بے توجہی کا نتیجہ کہ ہمارے بچے جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے 2 فرض پڑھ کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بعد میں 4 سنتیں پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے، کوئی بعد میں 2 سنتیں پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ کاش کہ ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل سکھایا ہوتا اور ہمارے بچوں کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آئیں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ مومن مسجد کے اندر اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوا کرتی ہے، اور اسے پانی کے اندر زندگی ملتی ہے، پانی کے اندر وہ خوش ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے۔ اور کافر کی مثال مسجد کے اندر اس طرح ہوا کرتی ہے جس طرح پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ یہ ذہن اور یہ سوچ ہم نے اپنے بچوں کو کے ذہنوں میں ڈالنی ہے۔
یہ سوچ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے کہ دین متین پہ چلنے ہی سے بندے کو کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، کہ دین مصطفیٰ ہی دین حیات ہے، اسی سے بندے کو کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ زندگی گیرت بائیں قانون ثبات، تو اس محکم قانون کے ساتھ زندگی قرار پکڑتی ہے۔ وہ کون سا محکم قانون؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر کامیابی والی زندگیاں ہیں، پھر پاکیزہ زندگیاں ہیں، اور پھر دنیا کے اوپر غالب ہونے والی وہ پر نور زندگیاں ہیں۔ آئیے جنگ عہد کے موقع پر ہونے والے ایک کنارے پہ ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے اور اپنے مبارک چہرے سے پانی کے ساتھ خون مبارک دھو رہے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فلاں کافر اس نے پتھر پھینکا تو وہ پتھر مجھے لگا، تو حضرت حاطب بن بلتہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس کافر کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کا سر جا کے تن سے جدا کرتے ہیں اور سر لا کے غصے کے ساتھ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور کے اندر آ کے پھینکتے ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے اقدس سے ایک پر نور دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ کا مرتین، اے حاطب بن ابی بلتہ، رب نے تو یہ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، لیکن میں تیرے لیے ناموس رسالت پہ پاسبانی کی وجہ سے، ختم نبوت پہ پیرا داری کی وجہ سے، دین متین کے اوپر پیرا داری کی وجہ سے، امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت کے اندر جان نثاری کے جذبے کی وجہ سے تجھے یہ دعا دیتا ہوں رضی اللہ عنہ کا مرتین، رب تجھ سے 2 مرتبہ راضی ہو جائے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، اور دعا لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کام کرے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آپ نے دعا فرمائی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعائیں عطا فرمائیں۔ دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کی ٹھٹھڑتی رات میں دشمنان کا پتہ کرانے کے لیے جب فرمایا کہ جاؤ جا کے دشمنوں کے لشکر کا جا کے جاسوسی کر کے آؤ، پتہ لگا کے آؤ کہ ان کی صورتحال کیا ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سردی کی رات میں ٹھٹھر رہا تھا، میں صحابہ میں سے سب سے کمزور صحابہ تھا، میری پنڈلیاں بڑی باریک تھیں، میرا جسم بڑا نرم و نازک تھا اور ہڈیوں کا میں ایک ڈھانچہ تھا، میں کانپ رہا تھا سردی کے اس ماحول کے اندر، لیکن جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو حذیفہ جاؤ جا کے دشمن کے لشکر سے پتہ کر کے آؤ، تو میں بجلی کی طاقت کے ساتھ اٹھا، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میرے فوراً اٹھنے کی وجہ سے، اے اللہ حذیفہ بن یمان کی آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، اس کی دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، اس کی بائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، اس کی اوپر سے بھی حفاظت فرما، اس کی نیچے سے بھی حفاظت فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے کے بھیجی، دشمن کے لشکر سے پتہ کر کے آئے اور خیر اور سلامتی کے ساتھ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر اعزاز یہ عطا فرمایا کہ آپ جو پر نور کمبلی اوڑے ہوئے تھے، آپ جو مبارک چادر اوڑے ہوئے تھے اور سردی کے اندر آپ نے اس چادر کو اوڑا ہوا تھا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک کنارہ مجھے دیا کہ یہ لو اور تم بھی آرام کرو، اور حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہوئی چادر مصطفیٰ کے اندر، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے اقدس کو میں نے سینے سے لگا کے پوری رات آرام کے ساتھ میں نے بسر کی ہے۔ جب بندہ قربانی دیتا ہے پھر اعزاز ملا کرتا ہے، اور سردی کے عالم میں کمزوری کے باوجود
جب اٹھ کے چلے تو پھر دعا بھی نصیب ہوئی، اور جب ناموس رسالت پہ پہرہ داری کر کے واپس آئے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمہائے اقدس کا جو ہے پھر لمس بھی عطا فرمایا، اپنی چادر کے اندر پناہ بھی دی، اور اپنے پاؤں کے اندر اپنے غلام کو پناہ بھی عطا فرمائی۔ دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، اور دعا لینے کے لیے آج بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم ناموس رسالت کی پاسبانی کریں، ہم ختم نبوت پہ پیرا داری کریں، ہم دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مکین گنبد خضرا آج بھی گنبد سے اپنے پیاروں کو دعاؤں سے نوازا کرتے ہیں، آج بھی وہ اپنے غلاموں کو اپنی عنایات سے نوازا کرتے ہیں۔ ان کی عنایات نہ میدان احد میں کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات نہ میدان بدر میں کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات نہ غزوہ خندق کے موقع پر کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات نہ فتح مکہ کے موقع پر کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات نہ ریاست مدینہ میں کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات نہ ظاہری زندگی میں کم تھی نہ آج کم ہے، ان کی عنایات اپنے قبر اقدس کے اندر اس قبر سے باہر نہ کم تھی نہ قبر انور کے اندر جا کے کم ہوئی۔ قبر انور کے اندر جا کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مزید عظمتوں سے نوازا، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پہلے جتنی عنایات تھیں رب کائنات نے ان عنایات کو مزید ترقی عطا فرمائی، مزید ترقی عطا فرمائی، مزید ترقی عطا فرمائی، اور وہ ترقی اس بات سے بھی آگے کراس کر گئی کہ میرا امتی جب بھی مجھ پہ درود پڑتا ہے تو میری قبر منور کے پاس کھڑا فرشتہ اس کا نام لے کر آ کے اور اس کے والد کا نام لے کر آ کے میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ ہے درجات کی بلندی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے پھر سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو محبت سے پڑھتا ہے میں اس کا سلام خود سنا کرتا ہوں، جو محبت سے پڑھتا ہے میں خود سنا کرتا ہوں، اور قبر منور سے قبر اقدس سے اسے جواب دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے عنایات، اور اسی لیے ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محبت۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، میں اودھ کے میدان میں ہی آج ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں اور دوسرے کونے سے نکل کر تیسرے کونے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، 12 انصار صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی حفاظتی دستے کے طور پر کھڑے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان جان نثار صحابہ کے دستے کے اندر جب آرام فرمائے اور دشمن کے لشکر کی کو ملاحظہ فرما رہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دشمن کا لشکر آپ کا پتہ کرتا کرتے آپ کے قریب جب ہونا شروع کرتا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے ان غداروں کو اور ان ناپاک لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے صحابہ کی طرف نظر فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں مل للقوم، یہ آنے والے جو پلید لوگ ہیں، یہ آنے والے جو جہنم کے کتے ہیں، یہ آنے والے جو نجس لوگ ہیں، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والے جو بدبودار لوگ ہیں، من للقوم، اس قوم کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اب غور کیجئے گا اس واقعے کے اول سے لے کر آخر تک میدان احد میں کھڑے ہو جائیں اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور 12 انصار صحابیوں کا وہ منظر سامنے رکھیں، سامنے دشمن کھڑا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کون ہے جو ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما انتا، جیسا جس جگہ تو کھڑا ہے ویسے ہی کھڑا رہے۔ تو اتنے میں دوسرے انصار صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کے لڑو۔ وہ صحابی ان 12 میں سے ایک جاتا ہے، جا کے لڑتا ہے اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، کفار کو واصل جہنم کرتا ہے اور مقام شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جب یہ شہید ہوا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا من للقوم۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پہلی مرتبہ پکارا تو پھر فرمایا میں حاضر ہوں، دوسری مرتبہ آواز مصطفیٰ آئی تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما انتا، تو جدھر ہے ادھر ہی کھڑا رہے، اللہ اکبر۔ تو پھر
ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں. وہ بھی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے دشمنان اسلام کو واصل جہنم کرتے مقام شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آواز لگاتے ہیں من للقوم. کون ہے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر پہلے آواز نکالتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہ نہیں سوچا کہ پہلے میں نے عرض کیا تو رسول اللہ نے مجھے موقع نہیں عطا فرمایا، دوسری مرتبہ عرض کیا تو پھر بھی موقع نہیں ملا، تیسری مرتبہ پھر لبیک کہتے ہیں اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کما انتا، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. اور پھر ایک اور انصار صحابی کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ 11 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی من للقوم اور 11 مرتبہ ہی طلحہ بن عبید اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہ ہے میدان بدر. ہمیں دین ملا ہے، ماں اور باپ کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں آذان دے دی گئی ہم مسلمان ہیں، ہمارے ختنے کر دیے گئے ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ یاد کرا دیا گیا ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پاک پڑھا دیا گیا ہم مسلمان ہیں. ہاں یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمانی ہے کہ 11 مرتبہ آواز لگے تو 11 مرتبہ جان دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا داری کرنے کے لیے بندہ حاضر ہو. جب 11 کے 11 انصار صحابی شہید ہو جاتے ہیں نگاہوں کے سامنے، 12ویں مرتبہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اکیلے بچے ہیں. ان 12 میں سے 11 شہید ہو چکے ہیں، 13ویں رسول اللہ تھے، اب 12ویں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں ایک طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من للقوم. تو اب جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب جا کے لڑو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ پھر لڑنا شروع کرتے ہیں. اس لڑائی کے اندر 70 زخم لگے ہیں، اس لڑائی کے اندر آپ کا جو ہے وہ سر پھٹا ہے. اس لڑائی کے اندر جب کفار کے پورے لشکر کا دفاع جو ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کر رہے ہیں. آپ ڈھال ایسے پکڑے ہوئے ہیں اور ڈھال سے دشمنوں کے تیروں کو روک رہے ہیں. ایک تیر ایسا بھی زور سے لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے. آپ جھکتے نہیں ہیں، آپ جھکتے نہیں کہ جھک کے میں نے تلوار کو، میں نے ڈھال کو اٹھانا ہے. منظر دیکھیے نا کہ کیا منظر ہے، اور تیروں کی بارش آ رہی ہے. آپ اپنا ہاتھ ایسے آگے کرتے ہیں، ادھر اپنا جسم سامنے رکھا ہوا ہے، ادھر دوسرا ہاتھ سامنے رکھا ہوا ہے. جس طرف سے تیر آ رہے ہیں اس طرح اپنا ہاتھ سامنے رکھا ہوا ہے. تیر اتنے لگتے ہیں اس بازو کے اوپر، اس ہاتھ کی کلائی کے اوپر، اس ہاتھ کے اوپر کہ آپ کا ہاتھ مبارک شال ہو کے ایسے لڑک جاتا ہے دائیں طرف. آپ نیچے گرتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جب آپ لڑائی لڑ رہے ہیں تو ایک کافر کی تلوار لگتی ہے آپ کے مبارک انگلیوں پہ. جب آپ کی انگلیاں کٹتی ہیں نا تو آپ کے منہ سے سی کی آواز نکلتی ہے، اور عربی میں اسے ہسی کی کا لفظ دیا گیا ہے. آپ کے منہ مبارک سے ہسی کا لفظ نکلا جسے ہم بولتے ہیں سی، ایسے نکلا. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر تیرے منہ سے سینہ نہ نکلتی تو آج دنیا دیکھتی کہ رب کے فرشتے تیرے اٹھا کر ناز کر رہے ہوتے، تجھے اٹھا کر آسمانوں پہ بلند کرتے. رب کے فرشتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے تجھے، رب کے فرشتے اپنے پروں پہ اٹھاتے. 70 زخم کھانے کے بعد، سر بھی اپنا زخمی کرانے کے بعد، ہاتھ شل کرانے کے بعد بھی ناموس رسالت پہ پہرا داری کرتے ہوئے سی کی آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں جی، سی کی آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہی طلحہ بن عبید اللہ ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک منہ، یہ ربی نظام تھا. آپ جب گرتے ہیں رب کائنات وحدہ لا شریک نے کافروں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات ڈالی کہ وہ اس جگہ سے پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور واپس چلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ آخری صحابی ہیں جو گرے ہیں. پھر حضرت صدیق اکبر آپ کو ہوش میں لانے کے لیے آپ کے چہرے اقدس پہ جب پانی ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ کا کیا بنا. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ محفوظ ہے. تو فرماتے ہیں کل مصیبت بعدک جلال. یہ لفظ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مصیبت کی پرواہ ہی نہیں.
रसूलुल्लाह के होते हुए किसी मुसीबत की परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। तो ये हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अब जब गए ना वो गार के अंदर जो पुरनूर गार है, जिन पत्थरों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके आराम फरमाया और उन पत्थरों को अपने नूरे नबूवत के फैज़ से मुनव्वर फरमाया और क़यामत तक उन पत्थरों की लोग जाके ज़ियारत करते रहेंगे। उस वक्त भी एक हाथ छल है, सर फटा हुआ है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपना कंधा पेश करके कंधे पे जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पाँव ऐसे रखा के आपको ऊपर वाले पत्थर पे चढ़ने के लिए अपना कंधा पेश करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह के इस तरह कंधे पर हैं और कंधे का सहारा लेके कंधे पे पाँव मुबारक रखे हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाले पत्थर से ऊपर वाले पत्थर पे आराम फरमा होते हैं। तो इस मंजर को देखकर उस वक्त हजरत जिब्रील ने फरमाया था, ऐ तलहा बिन उबैदुल्लाह, अगर हशर की गर्मी के अंदर, अगर हशर की तलखियों के अंदर, अगर हशर की परेशानियों के अंदर कोई परेशानी आई तो जिब्रील को याद कर लेना, उस वक्त जिब्रील तेरी मदद करेगा। हाँ, ये है नामूस रिसालत पे पहरादारी करने का फैजान। इसी जंग बदर के अंदर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीन उम्मत, ये सहाबी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक खौद जो पहना हुआ है, इस खौद को पत्थर लगने की वजह से इधर से भी पत्थर पड़े, इधर से भी पत्थर पड़े। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना खौद मुबारक उतारने लगे ना, अब उसकी कड़ियाँ, ये लोहे वाली जो टोपी होती है, जिस तरह आज हमारा हेलमेट है, इस तरह वो लोहे की एक टोपी होती है सर को महफूज रखने के लिए। खौद मुबारक आपने अपने सरे अनवर पे पहना हुआ है और पत्थर लगने की वजह से इधर जो किंगरे हैं खौद के वो भी अंदर की तरफ झुक जाते हैं, इधर से खौद के जो किंगरे हैं वो भी अंदर की तरफ झुक जाते हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उतारने लगते हैं वो खौद मुबारक उतरता नहीं है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर आगे बढ़ते हैं। जब मंजर देखते हैं कि कड़ियाँ अंदर की तरफ घुस गई हैं, आप अपने मुबारक दांतों के साथ इन कड़ियों को जब खींचते हैं इस तरफ से, ये सामने वाला आपका एक दांत जो है वो टूट जाता है। वो पत्थर कितने जोर से पड़ा होगा जिसकी वजह से वो कड़ियाँ अंदर की तरफ जो है वो झुक गई हैं, कितने जोर से वो पत्थर पड़ा होगा और वो कितनी मजबूत कड़ी होगी जिसे खींचते हुए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक दांत टूटता है। और फिर इस तरफ की कड़ी को खींच के जब खौद मुबारक उतारने की कोशिश करते हैं तो फिर नहीं उतरता, तो फिर इस तरफ आते हैं, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ जब आए और इस तरफ से ये अपने मुबारक दांतों से जब उस कड़ी को खींचा, आपका सामने वाला दूसरा दांत भी टूट गया। अल्लाह अकबर, यह है नामूस रिसालत की पहरादारी। अब सामने वाले दो दांत टूट जाएं तो बंदा जो है वो अजीब सा महसूस होता है, लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि कायनात में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो खूबसूरत तरीन इंसान थे। जब आपके दांत मौजूद थे तो इतने खूबसूरत नहीं लगा करते थे, जब आपके दांत मुबारक नामूस रिसालत पे पहरादारी करते हुए आपके मुबारक दांत निकल गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। और फिर उस मंजर को याद करने के लिए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की बारगाह में सहाबा हाज़िर हुआ करते थे और अर्ज किया करते थे वो मंजर बयान करो, और फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुस्कुराने का कोई बात करते थे ताकि आप मुस्कुराएं और आपकी चेहरे की खूबसूरती से हम अपने ईमान को ताज़ा करें। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गियाब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिराब। इसलिए शायर मशरिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था, आओ हम इस्लाम की तरफ आ जाएं, आओ नामूस रिसालत के ऊपर पहरादारी की तरफ आ जाएं। हम भी मुसलमान हैं। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो साद बिन नबी वकास ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो उम्मे आमर ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो उम्मे अम्मारा ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो हजरत जाफर बिन तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा जो हजरत हसनैन करीमैन ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा है जो हजरत खुलफाए राशिदीन ने पढ़ा था। हमने भी वही कलमा पढ़ा है जो उम्महातुल मोमिनीन ने पढ़ा था। अगर उनका कलमा पढ़ने की वजह से वो पाकीज़ा हस्तियां हूं और दीन पर साबित कदम रहे और इतना डट के खड़ा हूं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप
جو ہے آپ کی موجودگی میں آپ کا چچا زاد بھائی کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے اور زمین پہ بیٹھے ہوئے سنگریزوں سے کنکروں سے کھیلتے ہیں، ایک کنکر اٹھاتے ہیں اور ایسے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ایسے اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے کنکریاں نہ پھینکا کرو، یہ کنکری بندے کو مارتی تو نہیں لیکن بندے کی آنکھ کو نقصان کر دیتی ہے، بندے کے دانت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا۔ اب بندہ بیٹھا ہوا ہو تو بعض لوگوں کو ہاتھ ہلانے کی عادت ہوا کرتی ہے، آپ کی یہ بات سننے کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی نے دوبارہ اسی طرح کنکری اٹھائی اور کنکری اٹھا کے دوبارہ ایسے جب پھینکی نا تو آپ نے فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا ہے، یہ ہے وہ منظر جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے۔ میں اور آپ بھی حدیث کو سنتے ہیں، میں اور آپ کی قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن منظر کیا ہونا چاہیے؟ منظر یہ ہونا چاہیے احدثک عن رسول اللہ، میں نے تجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے اور تو نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، فلا اکلمک ابدا، آج کے بعد میرے چچا زاد بھائی قیامت تک مرتے دم تک تجھ سے بولوں گا نہیں، اور ناراض ہو جاتے کہ میں نے حدیث رسول پڑھی اور اس بندے نے خیال ہی کوئی نہیں کیا، صرف اس وجہ سے ساری زندگی اپنے چچا زاد بھائی سے بولے نہیں۔ اسے کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا۔ رب کائنات وحدہ لا شریک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کے جو ایمان کے ذرات ہیں، ان کی جو ایمان کی کرنیں ہیں، ان کرنوں میں سے ایک کرن ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ان کا جو ذوق ہے، ان کا جو جذبہ محبت ہے، ان کا جو جذبہ اتباع ہے، جذبہ تابع داری ہے، جذبہ فرما برداری ہے، رب کائنات اس سے ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔